مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، وہاں بارش نور ہوتی تھی پہ ہم نہ دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا تھا غم، ملا تھا ہمیں قرب محبوب داور، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، خوشی بھی خوشی سے وہاں جھومتی تھی، مسرت میرے طرف گھومتی تھی، خوشی بھی خوشی سے وہاں جھومتی تھی، مسرت میرے طرف گھومتی تھی، مزہ بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر، مزہ بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، وہاں راہ چلتے تھے ہم دست بستہ، درود ان پہ پڑھتے کبھی سارا رستہ، کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے بھر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، یقیناً مدینہ ہے صدر عشق جنت، مدینے میں ہے میٹھے آقا کی تربت، یقیناً مدینہ ہے صدر عشق جنت، مدینے میں ہے میٹھے آقا کی تربت، اے عطار کیوں چھوڑ کر آئے وہ در، اے عطار کیوں چھوڑ کر آئے وہ در، مدینے
میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یا سیدی، یہ سوال یہ کرنا تھا کہ آپ تشریف لائے، آتے ہی مدینے کی یاد کا ایک کلام پڑھا گیا، آپ کی آنکھیں بھی اشکبار اور یقیناً بہت سارے عاشقان رسول کی آنکھیں اشکبار ہوئیں۔ مدینے کی یاد میں رونا، مدینے کی یاد دل میں بسانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی باتیں کرنا، اس طرح کلام پڑھنا، یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ آپ یہ بتانا۔ آپ سکھائیں گے نا حضور؟ حضور آپ سکھائیں گے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نسبت والی ہر شے سے پیار ہوتا ہے۔ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اپنایا ہے۔ کون ایسا عاشق رسول ہوگا جس کو مدینے کی طرف کشش نہیں ہوتی ہوگی، اور مدینے کے دیدار کا شوق اور پھر مدینے کی جدائی پر غم نہ ہوتا ہوگا۔ اب یہ آ رہے تھے تو کسی نے قلم چلا دیا، مدینہ چھوڑ آیا ہے، بس وہ سنتے سنتے ہم آ رہے تھے۔ ہمارا اب کسی صورت یہاں پر دل نہیں لگتا، ہمارا اب کسی صورت یہاں پر دل نہیں لگتا، ہمیں صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، انہیں ہم دل ہی دل دل اپنا سنائیں گے، انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں، مدینہ اس لیے عطر جانو دل
سے ہے پیارا پیارا مدینہ، اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے میرے کا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینہ پائے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر کاش پائے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر کاش میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا حبیب اللہ، آقا بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، آقا بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے آہ شاہ بحر و بر، میں مدینہ چھوڑایا، کوہ غم پڑا سر پر، میں مدینہ چھوڑایا، آہ مسجد نبوی ہائے گنبد خضرا، آہ مسجد نبوی ہائے گنبد خضرا، آہ روضہ انور، میں مدینہ چھوڑا یا آہ روضہ انور، میں مدینہ چھوڑایا، غم کے چھا گئے بادل، دل میں مچ گئی ہلچل، غم کے چھا گئے بادل، دل میں مچ گئی ہلچل، آہ اے میرے یاور، میں مدینہ چھوڑا یا
دل آہ اب ہے دل مضطر، میں مدینہ چھوڑ آیا، چھپ گیا نگاہوں سے آہ سب مدینے کا، چھپ گیا نگاہوں سے آہ سب مدینے کا، دلکش و حسین منظر میں مدینہ چھوڑ آیا، دلکش و حسین منظر میں مدینہ چھوڑ آیا، دور ہو گیا سرکار، آہ غمزدہ عطار، دور ہو گیا سرکار، آہ غمزدہ عطار، جلد آؤں پھر در پر، میں مدینہ چھوڑ آیا، جلد آؤں پھر در پر، میں مدینہ چھوڑ آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور، کچھ لوگوں کی عادت کچھ اس طرح کی پائی جاتی ہے کہ غلطی ہونے کے باوجود وہ غلطی تسلیم نہیں کر رہے ہوتے، بہت بحث و مباحثے کے بعد اپنی غلطی مانتے ہیں۔ گھروں میں یہ مسائل رہتے ہیں کہ مرد کی غلطی ہوتی ہے وہ مانتا نہیں، عورت کی غلطی ہوتی ہے تو وہ مانتی نہیں۔ جب ماں باپ بچوں کے آگے کیا غلطی مانیں، اور بچوں کو بھی ماں باپ کے آگے غلطی ماننے کے تعلق سے کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ اچھا، کیا سب کے سامنے غلطی منوانی چاہیے یا غلطی کسی کی قبول کروانے کا بھی کوئی اس میں طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اس تعلق سے آپ ارشاد فرمائیں کہ جس میں جو عزت نفس ہے اس کو بھی، اس کی وجہ سے بھی بندہ بعض اوقات ضد میں آ جاتا ہے، یا بعض اوقات غلطی ایسے جگہ پر منوائی جائے کہ نہ ماننے کی صورت میں بہت سارے نقصانات کے پہلو بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک ٹاپک ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس معاملے میں آپ کس طرح ہماری رہنمائی فرمائیں گے؟ اب وہ جیسی غلطی، اور واقعی یعنی کہ غلطی ہے بھی یا نہیں، جس نے کہا وہ غلطی نہ ہو، غلط فہمی ہو اس کی، اسی صورت میں وہ غلطی کیسے مانے گا؟ اگر واقعی 100% غلطی ہے اور خصوصاً شرعی غلطی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ماننی پڑے گی، اور اگر سب کے سامنے کو گناہ کیا، ایسی غلطی ہے اس کی، تو ماننی پڑے گی اور اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی، جیسے کہ حدیث پاک میں السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ، یعنی کہ اگر خفیہ گناہ کیا، چھپ کر گناہ کیا تو چھپ کر توبہ، سب کے سامنے گناہ کیا تو سب کے سامنے توبہ کرنی ہوگی، سب کو توبہ کی اطلاع ملنی چاہیے، ورنہ تو اسی غلطی پر آپ کو دیکھنے والا سمجھے۔ بہرحال یہ کہ جیسی غلطی، بعض ہوتا ہے کہ انا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری، ہاں کیا تو اس کو ثابت کرے گا، نہ کہا تو اس کو ثابت کرے گا،
چاہے کتنا جھوٹ بولنا پڑے. تو یہ روش نہیں ہونی چاہیے کہ جو حکم شریعت ہو بس وہی ہماری ہاں ہے، جو حکم شریعت ممانعت شریعت ہو تو وہ ہماری بھی نہ ہے. ذہن یہ ہونا چاہیے. اب رہا یہ کہ چھوٹوں کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کرنا، تو اگر ہو تو تسلیم کر لینی چاہیے. جیسے چھوٹا بھی غلطی تسلیم کرنا سیکھے گا. اگر آپ چھوٹوں کے سامنے بحث مباحثے کریں گے اور اپنی غلطی ہونے کے باوجود تسلیم نہیں کریں گے، جھوٹ بولیں گے، سر اس کے اثرات چھوٹوں پر پڑیں گے، بچوں پر پڑیں گے، گھر کے دیگر افراد پر پڑیں گے. اور جو سمجھتے ہوں گے وہ آپ سے بدظن بھی ہوں گے کہ یہ خامخواہ اپنی انا کا مسئلہ اس نے ناک کا مسئلہ بنا لیا ہے. غلطی تو ہے اس کی. بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل نمایاں اور واضح ہوتی ہیں، کلیئر ہوتی ہیں، پھر بھی بندہ جو ہے نا اس پہ لپا تھوپی کرتا ہے اور اس کو کسی طرح بھی اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہر بار وہ کامیاب نہیں ہوتا. لوگ اس کے روب کی وجہ سے بعض اوقات، یا اس کی اڑا اڑی کی وجہ سے، یا اس کے ساتھ زیادہ الجھنے کو ناپسند کرتے ہوئے چپ ہو جاتے ہیں. یہ کہ ہر چپ ہو جانے والا مطمئن ہو گیا، یہ ضروری نہیں ہے. آئندہ کبھی کھلے گا، پیچھے سے کھلے گا، مطمئن تو نہیں ہوا نا. اس لیے اپنی بھول ہو تو مان لینے میں عزت ہے. فیملیز بھی ہمیں ہمارے لائف سلسلے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو اگر بچوں کی امی کی غلطی بالکل واضح ہے تو کیا شوہر کو اپنے ان کے بچوں کے سامنے ان کی ماں کی غلطی پر کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ یا اگر شوہر کی بچوں کے ابو کی غلطی ہے تو پھر بچوں کی امی کو بچوں کے سامنے کیا انداز اختیار کریں؟ کیونکہ بڑوں کے یہ معاملات بچوں کے سامنے کس طرح آنے چاہیے، نہیں آنے چاہیے، تو ان کو اپنے میٹر کو کیسے سولو کرنا چاہیے؟ سر بچوں کی موجودگی ہو یا بڑوں کی موجودگی ہو، اصلاح کسی کی کرنی ہے تو اس کو الگ سے سمجھانا مفید ہوتا ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں بعض کے قول بھی ہے کہ جس نے کسی کو سب کے الگ سے سمجھایا اس کو زینت دی، اس کو ڈیکوریٹ کیا، اور جس نے اس کو سب کے سامنے سمجھایا اس کو اس نے بدنما کر دیا، رسوا کر دیا. تو یہ تو ہے، سب کے سمجھانے سے، سامنے سمجھانے سے وہ ڈیگریڈ ہوگا. اب ڈیگریڈ ہوگا تو اپنی عزت بحال کرنے کے لیے پھر جھوٹ بھی بولنا پڑے گا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا، ضد کرنی پڑے گی، بحث کرنی پڑے گی. تو بہرحال جو بھی ہو، سب کے سامنے اگر وہ سمجھ بھی گیا، مان بھی گیا، تو اس کے دل میں ایک مطلب وہ رہے گا صدمہ کہ یار سب کے سامنے یہ نہ سمجھاتا تو صحیح تھا. تو جیسی غلطی بعض اوقات سب کے سامنے سمجھانا ضروری ہوتا ہے. اب استاد ہے، شاگرد نے غلطی کی پڑھائی میں، اب اگر استاد اس کو کچھ نہیں بولتا تو دیگر طلبہ بھی سمجھیں گے کہ یہ اس نے صحیح بتایا ہے. اب اس موقع پر استاد کو چاہیے کہ وہ سب کے سامنے احسن طریقے پر، جو بھی مناسب طریقہ ہو اس کے مطابق اس کی غلطی بتائے، تاکہ دوسروں کو سمجھ پڑ جائے کہ یہ غلط تھا، صحیح وہ ہے جو استاد صاحب کہہ رہے ہیں. یہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے. لیکن جنرلی جو غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں آدمی کی، تو وہ الگ سے ہی سمجھانا چاہیے، سب کے سامنے نہ سمجھایا جائے. تو یہ زیادہ مؤثر بھی ہوتا ہے، اور سب کے سامنے سمجھانا بعض اوقات دل آزار بھی ہوتا ہے، اس کا عیب بھی کھلتا ہے کہ کسی کو سمجھ پڑی نہیں تھی، کسی کو نقصان بھی نہیں تھا، اب خامخواہ سب کو سمجھ پڑ گئی کہ اچھا یہ بھی کیا. حضور ہمیں یہ بات اندازہ ہو گیا اس بات کا کہ سامنے والے کی میں نے اس طرح کی کوئی مسٹیک پر بات کر لی اور اس کو برا لگ گیا ہوگا، اس کے دل میں بات آ گئی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے سینے میں میرے بارے میں کوئی کینہ، بغض یا اس طرح کی کوئی چیز آ گئی ہوگی. اور اس کا رویہ بھی بعض اوقات بتا دیتا ہے کہ وہ فیل کر گیا ہے یا آگے پیچھے ہو گیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اسے مطمئن کروں یا اس کو تسلی دوں، اس کا دل میرے بارے میں صاف ہو جائے. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اپنے سینے کو دوسروں کے اور دوسروں کے سینے کو اپنے کینے سے بچا کر رکھو. تو اب مجھے لگتا ہے کہ میری وجہ سے اس کے سینے میں میرا کینہ آ چکا ہوگا، تو اب مجھے اس کے سینے کو میرے کینے سے صاف کرنے کے لیے مجھے کیا کیا ایفرٹس کرنی چاہیے؟ یہ ہے مطلب یہ بڑا مشکل کام ہے. عام طور پہ آدمی وہ چھوٹے باپ کا بنتا نہیں ہے، یوں کرنا آتا نہیں کسی کو. معافی مانگنا
کیونکہ اگر اس کی واقعی دل آزاری کی ہے تو معافی تو مانگنی ہی پڑے گی. اگر دنیا میں نہیں مانگی تو آخرت میں اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی، یا نیکیاں نہ ہوئی تو اس کے گناہ لینے پڑیں گے. اس لیے دنیا میں اس کو اگر ڈیبٹ کریڈٹ برابر کر کے جائے تو عافیت ہے اس کے لیے. اس لیے اگر واقعی اس کی حق تلفی کی ہے، دل آزاری کی ہے، تو اللہ سے بھی توبہ کرنی ہوگی اور اس کو کلیئر کر دے کہ یہ میری بھول ہو گئی تھی، انداز اچھا ہو، معاف کر دو نا، بھول ہو گئی میری. تو اس کے پھر وہ معاف کر دے گا، اغلب گمانے کا معاف کر دے گا، پھر اڑی نہیں کرے گا. اور اگر آپ نے چھپایا اور لپا تھوپی کی میرا مطلب یہ تھا، میرا مقصد یہ تھا، تو وہ مطلب شاید مطمئن نہیں ہوگا. کیونکہ وہ جب تک کنویں میں کتا مر گیا، وہ بولتے ہیں نا کہ وہ ایک سمجھانے کے لیے کہ کچھ دیہاتی آئے کسی عالم صاحب کے پاس کہ ہمارے کنویں میں کتا کنویں میں مر گیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اتنے ڈول نکال دو، ایک کنواں خالی کر دو. تو وہ مطلب دوبارہ آئے، پانی کچھ لے کر کے ہم نے آپ کے حکموں پر سارا کنواں خالی کر دیا تھا، مگر پانی میں یہ پانی لیا، یہ پاک ہے کہ نہ پاک ہے. تو انہوں نے مطلب عالم صاحب نے دیکھا اس کو غور سے، تو اس میں ایک بال تھا کتے کا. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے تو یہ بتاؤ کہ اس میں سے کتا نکالا تھا کہ نہیں کنویں میں سے؟ تو بولا حضور وہ تو آپ نے فرمایا نہیں تھا، پانی نکالنے کا فرمایا تھا، جیسا آپ نے حکم دیا تھا ویسا کیا. تو فرمایا کہ جب تک کتا نہیں نکالو گے کنواں پاک ہوئے گا کیسے؟ مرا ہوا کتا. تو یہ سمجھانے کے لیے ایک بڑا اچھا اور پیارا ہے کہ جب تک ہم کسی کے دل میں جو کانٹا یا بال ہماری طرف سے پڑ گیا، ہم اس کو نہیں نکالیں گے نا. ہم لاکھ اس سے مطلب دوستی کر لیں، اس کو گفٹ کریں، اس کو محبت دیں، پیار دیں، لیکن گاہے اس کو یہ کھٹکتی رہے گی کہ یار ہے وہی ہے جس نے میرا یہ کیا تھا، اس کا اس نے تذکرہ نہیں کیا، اس کو اس نے ڈھک دیا ہے. تو جب انہیں پاؤں میں کانٹا لگ گیا، آپ کے اندر چلا گیا، پین کلر گولیاں کھاتے رہیں تو وقتی طور پہ سکون ہو جائے گا، لیکن پھر بھی کانٹا کبھی کبھی آپ کو پریشان کرے گا. تو جب تک وہ کانٹا نہیں نکلے گا آپ کو سکون درست صحیح معنوں میں نہیں آئے گا. تو اس لیے معافی اس سے مانگنی ہوگی، اور اس انداز میں مانگنی ہوگی کہ وہ معاف کر دے. بعض وقت معافی مانگنے کا انداز غلط ہوتا ہے، کہا سنا معاف کرنا، تو اگلا بول دیتا ہے کہا سنا معاف کر رہا تم بھی. یہ معافی نہیں ہے. وہ اس جس کا پتہ ہے کہ مطلب اس کو سب کے سامنے جھاڑ دیا تھا آپ نے، اور اب آپ بولتے ہیں کہا سنا معاف کرنا، تو ہاں تو بولے گا، لیکن ارے وہ جو جھاڑا تھا اس کا کیا، وہ تو اس کے دل میں رہے گی بات. تو اس لیے مطلب صراحتاً جس کی آپ نے وہ دلا دے رہی ہے اس کو معاف. جیسے شب برات میں ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے یہ کہ میری جو بھی حق تلفی ہوئی ہو مجھے معاف کر دینا، سب سے معافی مانگی جاتی ہے. تو یہ درست ہے اس طرح معافی مانگنا. یہ کچھ ایسے ہوں گے جو معاف کر دیں گے، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. تو بعض لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو ہم مدنی چینل پر میں تو اس کا جواب دیتا ہوں، یار اس میں نقصان کیا ہے؟ اگر کوئی معافی مانگتا تو کچھ تو یار جھکا، یار یہ معافی مانگنا ایک کام تو ہے نا عاجزی والا. اور ہو سکتا ہے کسی کے دل میں رحم آ جائے اور معافی کر دے، لیکن اس سے اس طرح کی جنرل معافی مانگنے سے ہر حق معاف نہیں ہوگا. بلکہ کوئی بھی حق ذہن بنا لینے کا معاف ہو گیا سارے، میں نے تو بول دیا نا. جس کا پتہ ہے اس سے کلیئر کٹ بات کرنی پڑے گی، اس سے معافی مانگنی پڑے گی اور وہ معاف کر دے. ایسی کوئی بھی یعنی کہ قرینہ ہو یا واضح الفاظ ہو تب معاف ہوگا، خالی دل منانے سے معاف نہیں ہوگا. لیکن شب برات میں جو یہ اعلانات ہوتے ہیں معافی کے، مجھے پسند، میں بھی کرتا ہوں. میری تو کتنوں سے واسطہ پڑتا ہے، پتہ نہیں کتنوں سے کچھ نہ کچھ بھول ہو جاتی ہو میری، یا اس کو بات میری غلطی سے برا لگ گیا. میری غلطی نہ ہو اور برا لگ گیا تو وہ جیسے متعزی ہے، ایک ایذا ہوتی ہے، ایک تعزی ہوتی ہے. ایذا یہ تکلیف پہنچانا ہے نا، کسی کو ایذا دینا، یہ اس کو موذی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو یعنی ایذا دی موذی نے. اور ایک ہوتی ہے تعزی کہ ایذا اپنے اوپر اوڑھ لینا. تو اب کوئی ایسا ہے کہ جس نے اپنی ہم جیسے
کہ اب کل کی بات ہے کہ اسلامی بھائی نے مجھے کہا چادر دے دو، تو میں نے ان کو معذرت کی، میں نے کہا یار میں کس کس کو دوں چادر. اب ان کو تھوڑا یوں تو ہوا ہوگا نا کہ یار میری یہ بات رد ہو گئی، تھوڑی سی شرمندہ. میں نے بہت سافٹ لہجے میں کہا تھا، ان یہ پتہ نہیں کہ وہ ناراض ہوئے یا نہیں ہوئے. ایک بات بولتا ہوں، اب یہ دل میں لے کے بیٹھ جائیں کہ انہوں نے میری چادر نہیں دی، مجھے میرا سوال پورا نہیں کیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو نام بولتے ہی نہیں تھے، یہ اتنا بڑا اس کا نام ہے، یہ چادر نہیں دی مجھے. یار پتہ ہے آپ کو مجھے چادر نہیں دی، آپ جانتے ہو یار یہ تو بخیل نکلا، مجھے چادر نہیں دی. اب اگر یہ کہنا شروع کر دے، معاذ اللہ، میں مثال سمجھانے کے لیے دیتا ہوں، تو اب یہ بتائیے کتنی غیبتوں اور تہمتوں اور گناہوں میں یہ پڑے گا. اور اگر یہ ناراض ہو گیا مجھ سے میرے چادر نہ دینے پر، تو یہ ہوئی تعزی. میں نے ایزا نہیں پہنچائی، میں نے حق تلفی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے اوپر اوڑھ لی، ان کو گلٹی فیل ہوا. ہاں میں جھاڑ دیا ہوتا نا، ہاتھ پکڑ کے یوں دھکا دے دیا ہوتا تو میرے اوپر آتا کہ میں نے ایزا دی. میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بہت مسکرا کر اپنے حساب سے جو میرا انداز ہے میں نے معذرت کی اس سے. اور وہ ناراض ہوئے ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے ان کا فیس بھی یاد نہیں ہے، یہ ہیں یا نہیں ہے یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن ایک بات بولتا ہوں، میں نے ایگزامپل مجھے یہ یاد آیا کہ اس طرح بھی تعزی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نہ نہیں بولتے تھے، تو ہم سرکار جیسے ہیں بھی تو نہیں نا، وہ تو آقا کی شان ہی کیا ہے. ایک بار ایک شخصیت آئی ہمارے گھر میں گرمیوں کے دنوں میں، تو ہمارے جہاں کھانے کے لیے آپ لوگ آتے ہیں باری باری، اس کا نام ہے جنت حال. سخت گرمی تھی، اور جنت حال میں اے سی تو ہے نہیں. اب وہ گرمی سے بیزار ہوئے، تھی شخصیت، وہ لگتا ہے ویسی ہی میں رہتے ہوں گے. تو اب وہ کیا ہے، گرمی گرمی، مطلب آپ نے اس کا نام بھی جنت حال کیوں رکھا ہے، ایسی گرمی. تو میں نے کہا میں نے جنت حال ہی تو رکھا ہے نا، جنت تو نہیں ہے نا. جنت اور جنت حال میں فرق بھی تو ہونا چاہیے نا. جنت میں گرمی نہیں ہے، جنت حال میں تو ہونی ہے، دونوں ایک تو نہیں ہو سکتے. چپ خاموش ہو گئے. وہ انہوں نے بے تکلفی میں یہ بات کہی، حالانکہ میری پہلی ہی ملاقات تھی. عیسائی بھائی ملوانے لاتے ہیں نا کبھی کبھی، مذہبی شخصیت تھی، لیکن یہ کہ وہ مطلب کوئی پیر صاحب تھے. تو اس طرح مطلب یہ کہ انہوں نے شاید کہا، لیکن بیچارے تکلیف میں آ گئے تھے گرمی کی وجہ سے. گرمیاں سخت تھی، آپ تھے مسکرا رہے آپ بھی تھے. تو میں نے ان کو مطلب یہ خوش طبعی میں جواب دے دیا، وہ نہیں بولے. تو یہ ہوتا ہے مطلب کہ اگر اس طرح کی کوئی، تو اب یہ ذرا تعزی ہے، میں نے تو ایزا نہیں دی، تو کیا کروں. کوئی بندہ مانگے اس کو دینا ضروری ہے، نہ دے تو گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، میں نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو لات تھا ہی نہیں، تو ہم ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے یار. اب تو جیسے آپ میرے جیسا آدمی ہے، آپ اس کو یہ چادر دے دیے، اس نے کہا یہ بھی دے دو، دوسرا آئے گا، تیسرا یار پیالہ دے دو، چوتھا آئے گا اپنا موبائل دے دو نا. غریب آدمی ہوں، میرے پاس موبائل نہیں ہے. تو صحیح بات ہے کہ میں ایسا سخی نہیں ہوں، ایک چادر بھی نہیں دیتا، نہیں دی نا میں نے. سرکار تو سید الاسخیاء بلکہ جواد ہیں. سخی اور جواد میں یہ فرق ہوتا ہے، سخی وہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس بھی رکھے اور دے بھی، جواد وہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس نہ رکھے سب کچھ دے دے. تو تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم. بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود. بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سرکار کی تو شان ہی الگ ہے. ہم تو غلاموں کے غلام ہیں، بالکل سخاوت کا الٹ ہے یہ نظام ہمارا. ہم لینے والے دینے والے نہیں ہیں. اس طرح اگر کوئی اپنی چادر نہیں دیتا تو کیا اس کے بارے میں یہ بھی کہہ سکیں گے کہ وہ سخی نہیں ہے؟ میں بھی ہاں، اگر کوئی چادر نہیں دیتا، اپنی کوئی بھی استعمال کی چیز کسی کے مانگنے پر نہیں دیتا، کسی نے پین مانگ لی، کسی نے آپ سے گھڑی مانگ لی، یا کسی نے کچھ اور مانگ لیا، تو اگر وہ نہیں دیتا اپنی کوئی ایسی چیز اسے،
تو کیا اس کے بارے میں یہ کہا جا سکے گا کہ یہ سخی نہیں ہے؟ نہیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا. یہ نہیں کہہ سکے گا. یہ تو چھوٹی بات ہے نا، مدد مانگی. میں نے تو آپ کے بارے میں بہت سنا تھا، آپ بہت سخی ہیں اور میرا یہ مسئلہ حل کر دیں، اور قرضہ ہے یا فلاں چیز کی ضرورت ہے، اور اگر ان کی مدد نہ کی تو ہم نے تو آپ کے بارے میں بڑی باتیں سنی تھی، آپ تو بڑے سخی ہیں. تو کوئی پیسے مانگے، مدد مانگے، قرضہ مانگے یا بچوں کی شادی کے لیے مانگے، تو اب وہ نہیں دے سک رہا یا نہیں، منع کر رہا ہے، معذرت کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں مانگنے والے کا تاثر کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہاں یہ کہ میں نے نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ کہ FGR پھر ہٹ جائے گی، میں رہوں گا اور لائن لگی رہے گی، آپ سے بات نہیں کر سکوں گا، سمجھے، منگتوں کی لائن لگی رہے گی. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ کتنا لوگ چیٹنگ کرتے ہیں. مجھے تو ایسے سے آتے تھے، اب تو آ نہیں سکتے قریب. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ وہ تمہارا جو مسئلہ ہے نا، قرضہ یا فنا ہے، یا یہ میرا غلام میرا بول دو دے دے گا. تو ایک آیا تھا، قاری صاحب کے طور پہ تھے وہ، تو میں نے ان سے کہا سبحان اللہ، آپ کا بھی کیا مقام ہے، آپ مطلب کہ آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت. آپ عرض کر دیں میری طرف سے، آپ سرکار آپ الیاس کو جا کر خود خواب میں حکم فرما دیں میرے لیے. اگر سرکار نے، میں نے کہا مجھے حکم فرما دیا تو میں انشاءاللہ بہت کچھ دے دوں گا آپ کو. وہ دن آج کا دن. تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، میرے چند واقعات ہیں. کسی کو غوث پاک نے بھیجا ہوتا ہے میرے پاس، کسی کو سرکار نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آسرا ہی نہیں کرتے یار، بھیک منگے جو ہوتے ہیں نا آسرا نہیں کرتے. یا میں فلاں مذہب اختیار کر لوں گا، مجھے نہیں دو گے تو. ایسوں کو بعض وقت توبہ بھی کروائی ہے کہ تم نے ابھی نہیں ارادے کفر ظاہر کیا کہ میں فلاں مذہب کفر کا نام لے کر کہ وہ اختیار کر لوں گا، اگر آپ نے میری مدد نہیں کی، میں مدد کروں نہ کروں آپ کافر ہو گئے. کیونکہ وہ تو کر لیا نا، مطلب کہ میں کافر ہو جاؤں تو اسلام کی تو اہمیت نہیں رہی نا، اہمیت ہی نہیں آپ کے پاس اسلام کی. ایسی بات کرتے ہیں یار، یہ ہو جاؤں گا تو وہ ہو جاؤں گا. ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے مبلغین کے ساتھ، کبھی سخاوت پر بیان کر لیں یا قرض دینے کے فضائل پہ بیان کر لیں، تو ابھی بیان ختم نہیں ہوگا تو 2-3 اپلیکیشنیں جو ہے وہ موبائل پہ آ گئی ہوتی ہیں کہ ابھی تو بیان کیا آپ نے. اللہ اللہ، آپ باتیں کرتے ہیں، آزمائش ہوتی آپ ہوگی. چھوٹے مبلغ کو تو سمجھ جاتے ہوں گے کہ نہیں، اور بھی بیچارہ بولے گا میں ابھی تو فی الحال ضرورت مند ہوں، میرے کو دے دو کچھ. وہ کہتے ہیں پھر بیان کیوں کرتے ہو جب آپ کرتے نہیں ہو تو. تو یہ کوئی بات ہوئی یار کہ اپنا گھر خالی کر دے، کو بولے کہ مجھے گھر چاہیے، بے گھر ہوں، تو آپ مطلب اس کو چابی سونپ دو، روڈ پہ آ جاؤ، پھر کاغذات بھی دینا پھر ساتھ میں. اچھا، تو متعزی اور اذیت پر جو بات ہو رہی تھی، اب وہ اس کا میرے نزدیک ایک اس کو پورا کرنا تھا کہ اب اگر میں کسی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں تو کیا میں اس انداز سے معافی مانگ لوں کہ آپ کو جو، یعنی مجھے پتہ ہے کہ میری کس بات سے اس کو تکلیف پہنچی ہوگی، تو جنرل معافی سے شاید کام چلے گا نہیں، تو کیا میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر ایک اچھے انداز سے، ایک انکساری والا منکسر المزاج بن کر یہ کہوں کہ حضور اس دن جو میں نے آپ کو یہ جملہ کہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ جملہ برا لگا ہوگا، آپ کو دل آزاری ہوئی ہوگی، تو یا پلیز مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے. تو اس طرح اگر میں وہ غلطی جو مجھے لگ رہی ہے کہ وہ غلطی ہو گئی تھی، اس کے ساتھ اگر میں گفتگو کروں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اس کے دل کو زیادہ راحت ملے گی اور وہ معافی کی طرف زیادہ آئے گا؟ اب جیسا قصور ہے نا، کبھی بندہ چلتے چلتے ٹکرا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا یوں دیکھا ہو شاید آپ نے کہ منہ بنتا ہے اس کا، ویری سوری، نیور نیور کر کے مسکراتا ہوا چلا، ایسے ہوتے ہیں سمجھے. تو یہ اب صحیح معنوں میں تو یہ ہماری غلطی بھی نہیں تھی، بے خیالی میں ٹکرا گئے. تو بات وہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی کوئی چیز ہوتی ہے نا، تو ابھی ایک بار کے سفر کے قریب ہی کوئی سفر تھا میرا باہر ملک کا، یا میں آ رہا تھا شاید جا رہا تھا، تو میں نے وہ نعت شریف سننی شروع کی. تھوڑی آواز اس کی میں تھی، مطلب مجھے کوئی بولے گا نہیں اور دوسری بھی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ تو ایک آگے صاحب تھے، انہوں نے تھوڑا یوں ناگواری کے اظہار میں مجھ سے اگلی سیٹ پہ منہ بنا یہ نکال گیا، آواز کم، میرا خیال نہیں رہا، واقعی مجھے خیال نہیں رہا تھا، اور معذرت کہ منہ پہ مسکراہٹ آ گئی، مکہ مدینہ ہو گیا. تو ورنہ سے ہو سکتا ہے بزر یا مولانا ہو، اتنی بھی سمجھ نہیں پڑتی. تو خیر اب وہ لوگ جو جہاز والے میوزک بجائیں جو بھی کریں،
ان کو بول کوئی نہیں سکتا. تو خیر، تو ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آواز ہماری ایسی نہ ہو کہ جس سے ہماری وجہ سے کسی کو ایزا پہنچے. اب جہاز میں میوزک چلے تو ہم کو لاکھ ایزا پہنچے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے، فریاد نہیں کر سکتے، وہ چل رہا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا چلتا آگے پیچھے. لیکن میوزک سے ہم لوگ ظاہر ہے کہ ایک میوزک سننا گناہ ہے، تو اس لیے پسند نہیں ہے، وہ ان معنوں کا پسند نہیں ہے. نفس کو پسند آنا الگ بات ہے، لیکن میوزک جو ہے یہ سننا گناہ ہے. اس لیے اگر توجہ سے سنی، جہاز میں چل رہا ہے، بس میں چل رہا ہے، کہیں بھی گئے آپ تو میوزک چل رہا ہے، اور اگر آپ نے دلچسپی سے اس کو سنا تو گناہ گار، اور دلچسپی سے نہیں سنا بلکہ اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی، اس کو ناپسند کیا اور یہ کان میں اب آواز جا رہی ہے، کیا کریں؟ تو گناہ نہیں ہے. یہ فارمولہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ کہ معافی اچھی طرح مانگنی چاہیے، جیسا موقع جیسا قصور، اس پر بات ہو رہی تھی. تو معافی مانگنے سے مسئلہ حل ہوگا. اور اگر آپ نے مطلب اس کو مار کٹائی کی تھی اور بعد میں ملا تو سوری، اس دن ختم نہیں، یہ نہیں ہوگا. پھر اس کو تھوڑا ترکیب سے، محبت سے، تاکہ اس کے دل میں نکل جائے. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی غلطی کی معذرت کر لینا غموں کو دور کرتا، پریشانیاں مٹاتا ہے، حسد کو ختم کرتا ہے اور دیگر رکاوٹیں دور کرتا ہے. حوالہ روضۃ العقلاء، پیج نمبر 250. تو بعض حساس طبیعت ہوتی ہے نا کہ کسی کی تلفی ہو گئی یا ایسا شک پڑ گیا شاید اس کو برا لگ گیا، تو وہ بعض وقت دل پہ لے لیتا ہے. اس کو غم کی کیفیت ہوتی ہے کہ اب کیا کروں، اس بندے کو ڈھونڈوں گا، کیسے کروں. پھر وہ جب اس سے معافی مانگنے میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ اس کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے. یہ واقعی پریکٹیکل ہے. یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اس کا عملی مظاہرہ ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ کسی کے ساتھ اسی طرح کی ناراضگی کا معاملہ تھا اور وہ اس سے رابطہ بھی نہیں کرتے تھے. تو مجھے تب میں ساتھ تھا، میں یار آپ ان کو فون تو کر لو، بات تو کرو، سلام دعا تو کرو. اور اس کو یہ حیرت ہو رہی تھی کہ یار میں کیسے فون، کیسے بات، کیسے سلام دعا کروں، کیسے گفتگو کروں. کہا کر کے دیکھیں آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. 2-3 منٹ اس کی ذہن سازی کرنی پڑی ان کی. تو انہوں نے فون لیا اور ان کو کال کر لی. کال کی، 2-3-5 منٹ بات چیت ہوئی. بات چیت ہونے کے بعد حضور اس کے چہرے پر جو بشاشیت اور جو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور جو اس کو جو قلبی سکون ملا کہ یار اتنے دنوں کے بعد، اتنے عرصے کے بعد بات ہوئی اور ایسا لگا کہ جیسے کہ دل سے بوجھ اتر گیا. تو یہ واقعی ہے کہ اگر ہم کسی اس طرح بات کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، تو ہمارے قلب کا بوجھ اتر جاتا ہے. اور ذہن سے ایک پریشر ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا. اور یقین اس میں بھی خوف خدا کا بھی تو حضور عنصر ہے نا کہ قیامت کے دن میں پھنس گیا تو میرا کیا بنے گا. صلو علی الحبیب. جی سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Saya Abu Nafi' dari At-Tari, berasal dari Indonesia. Amiri Ahlussunnah tercinta, saya ingin bertanya, jika tanggung jawab kita bertambah, apakah amal kebaikan kita juga akan bertambah? Mohon ceritakan satu kisah dan hikayat daripada salafus saleh tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ابو نافع اتاری ہے، آچے انڈونیشیا سے میرا تعلق ہے. پیارے امیر اہل سنت، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں اپنے بڑوں کی طرف سے کوئی ذمہ داری ملے تو کیا ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہونا ضروری ہے؟ اس حوالے سے سلف الصالحین کی جانب سے کوئی اگر واقعہ ہو تو وہ بیان کر دیجئے تاکہ ہمیں نصیحت حاصل ہو. ذمہ داری اب کیسی؟ ایک تو دکانداری کی ذمہ داری ہوتی ہے، کاروبار سنبھالنے کی ذمہ داری ہوتی ہے. شاید یہاں مراد ہو دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی ذمہ داری. ظاہر ہے کہ وہ آٹومیٹک آدمی محتاط ہو جاتا ہے اس میں کہ اب تو میں نگران بن گیا ہوں، اب مجھے یہ نہیں کرنا، روز زور زور سے ہنسنا نہیں ہے، مذاق مسخری نہیں کرنی، چھچور پن نہیں کرنا. یہ خود بخود اس کو غالباً احساس ہو جائے گا اور اس کی اصلاح ہوگی.
تو یہ کہ جب یہ فضولیات سے بچے گا تو درود و ذکر و درود کر لے گا تو یوں اس کے نیک اعمال میں اضافہ تو ہونا ہے. محتاط تو رہنا ہوگا. جتنی ذمہ داری زیادہ ہوگی اتنی احتیاط بڑھ جائے گی. جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ کو مطلب یعنی کہ غصہ جلال کافی آتا تھا، لیکن یہ کہ جب آپ پر یہ خلافت کا بوجھ آ پڑا تو آپ پر مطلب یعنی کہ اور وہ جلال کی کیفیت تھی جو وہ کم ہو گئی، اور مطلب یہ کہ تحمل مزاجی اور آ گئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی حق تلفی کر دیتے یا کسی کی دل آزاری نہ حق کر دیتے، ایسا نہیں تھا. تاہم یہ کہ مزاج میں آپ کا جلال ایسا تھا کہ شیطان آپ کی گلی میں سے نہیں گزرتا تھا. کمزوروں کے ساتھ یہ مزید کمزوری کا مظاہرہ فرماتے ہیں نہ کہ قوت کا. ہم کو سمجھا پتا ہے ماں بدولت کون ہے، بات کس سے کر رہا ہے، ابھی اٹھوا لوں گا، ابھی یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، جیسے آج کل کا ماحول ہے نا. تو یہ نہیں تھے اس طرح کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال لے کے اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے، اور ذمہ داری نہ بھی ہو تو ہونا چاہیے. قیامت میں اعمال نیک عمل کام آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منیر احمد اتاری. پیارے باپا جان، اس پہ مرآت شریف میں ایک جگہ پہ مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جہاں وہ قیامت کے دن جو دو شخص اللہ کا ایک یعنی گناہ گار شخص کو جہنم میں جب لے جا رہے ہوں گے تو وہ ایک شخص کہے گا کہ حضور مجھے پہچانے، میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، اور دوسرا وہ کہے گا کہ میں نے آپ کو پانی پلایا تھا. تو وہاں آپ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ ایک تیسرا شخص بھی ہوگا کہ جو یہ کہے گا کہ حضور مجھے آپ پہچانے، میں وہ ہوں کہ آپ نے مجھے کام بھیجا تھا اور میں کر کے آیا تھا. تو کیا یہ بھی اس میں آ جائے گا کہ کسی بزرگ نے، کسی نیک بندے نے کوئی کام کہا اور وہ کر کے آیا تو اس کو اجر ملے گا، جیسے بھائی پوچھ رہے تھے؟ اس طرح مطلب شفاعتیں ہوں گی. مطلب یہاں تک بھی کہیں گے کہ جو علماء کو کہ ہم نے آپ کو استنجا کا ڈھیلا دیا تھا لا کر، تو یہ ان کی شفاعتیں ہوں گی جو اس طرح کے تذکرے ہوں گے، اور اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو یہ علماء کرام جو ہے یہ ان کی شفاعت کر کے چھڑائیں گے. تو اس میں اس طرح کی یہ مفتی صاحب نے اسی طرح کا لکھا ہوگا، شفاعت کا لکھا ہوگا، ان کی یہ سفارش کریں گے قیامت کے دن. ماشاءاللہ میاں محمد صاحب کے 2 شعر سنا دو اللہ کہ ماشاءاللہ ساچا پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ رحمت اللہ علیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جے میں عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا تیری رحمت والے، بلے بلے بلے. سبحان اللہ. رحمت دا دریا ہر دم وجدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے
ماشاء اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی حسن اطاری، عرب شریف، مکہ المکرمہ۔ ماشاء اللہ۔ حضور، آیت درود کے بعد عموماً آپ درود رضویہ پڑھتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 6 نام لیتے ہیں، یا مکی، یا مدنی، یا عربی، یا قریشی، یا ہاشمی وغیرہ۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ سرکار کے نام لیتا ہوں، یا مطلبی، اس کے بعد لیتا ہوں حکمت، بس درود شریف میں پڑھتا ہوں سرکار کی محبت میں ہی پڑھا جاتا ہے درود شریف، یہ القاب بولتا ہوں میں، مجھے مزہ آتا ہے۔ اپنے بچے پر بھی جب پیار آتا ہے نا، میرا میٹھا، میرا پیارا، میرا لاڈلا بولتے ہیں نا، بڑوں پر بھی پیار آتا ہے تو علماء کا بھی تو لوگ القاب بیان کرتے ہیں نا ساتھ میں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر کبھی صبح آ گیا ہے، کبھی شام آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع میں یا سیدی بھی کہتا تھا، تب بھی کسی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ فلاں نہیں کہتا، فلاں بڑے علامہ صاحب نہیں کہتے، فلاں حضرت نہیں کہتے، یا آپ کیوں یہ جدت کرتے ہیں؟ میں نے تو القاب بڑھا دیا پھر۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔ اور اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جو بھی تعظیم کا نیا انداز قیامت تک آتا رہے گا، سب اس آیت کے تحت داخل ہے، شریعت سے نہ ٹکراتا ہوں۔ تو اب میں یا سیدی کہتا ہوں سرکار کے لیے، تو حرج کیا اس میں؟ تو ہے ہمارے آقا سیدی مانے میرے سردار ہیں، تو اس میں کہیں تو کہتے ہیں، الہی نہیں کہتے سرکار کو ہم کہ وہ الہ نہیں ہے، الہ مانے معبود، ہم سرکار کی عبادت تو نہیں کرتے نا، اس لیے ہم الہی نہیں کہتے، سیدی کہتے ہیں، سردار۔ جہاں جو مطلب ہے کہ مقام ہے، وہیں مطلب ہم نے وہ بات کر لی ہے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام Nama saya Muhammad Haikal Abu Ali Athari dari Indonesia. Ya Sayyidi, saya ingin bertanya, jika dalam keluarga misalnya abang dan adik ataupun suami dan istri mereka bertengkar satu sama lain sehingga dalam beberapa hari mereka sudah diam dan tidak mempedulikan satu sama lain, bagaimana bimbingannya ya Sayyidi supaya mereka menjadi mencintai kembali dan peduli satu sama lain? محمد ہیکل اتاری انڈونیشیا سے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات گھروں میں، گھر کے افراد میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھر والے ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے، تو ایسا کیا کیا جائے کہ گھر کے جھگڑے ختم ہوں اور آپس میں محبتیں بڑھیں؟ اب یہ کہ جو مطلب تیسرا جو فرد ہے جو اس میں کڑتا ہے، تو یہ اس کا اپنا کریکٹر وہاں کیا ہے، اس کا رول کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ دونوں کو سمجھاتا ہے تو کیا یہ
ان دونوں جو دوسرے ان سے یہ بڑا ہے تو سمجھا ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے. اگر چھوٹا ہے اور سمجھائے گا تو پھر یہ بھی آزمائش میں آ سکتا ہے. تو موقع کی مناسبت سے ہی ہوتا ہے. اور دعا کریں، گھر میں درس جاری کریں اور اس طرح کا درس نکالیں جس میں یہ باتیں ہوں. صلح صفائی کی ہوتی ہیں اپنی کتابوں میں طرح طرح کی. تو یہ جب درس سنیں گے، ہو سکتا ہے نہ سنیں، ایک سنیں دو نہ سنیں، آہستہ آہستہ آپ دیتے رہیں درس تو دوسرا بھی کبھی بیٹھ جائے گا، کبھی تیسرا بھی بیٹھ جائے گا، گھر کا فرد. اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کا ماحول بہتری پر آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. Ya Mursyidi, saya juga ingin berterima kasih kemarin sudah mendoakan kami untuk banjir di Indonesia. Alhamdulillah di malam Kamis Mursyidi mendoakan kami. Di hari Kamisnya kami sudah dapat konektif dengan orang tua dan alhamdulillah air juga sudah surut juga. Walaupun sekarang masih ada tanah di dalam rumah. یہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کچھ دن پہلے دعا کی تھی آچے میں جو سیلاب آیا تھا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے الحمدللہ اگلے دن گھر والوں سے رابطہ ہو گیا تھا، فون پر بات ہو گئی تھی، وہ سارے خیر خیریت سے ہیں اور الحمدللہ پانی بھی اتر گیا ہے. اگرچہ مٹی اور وہ کیچڑ باقی ہے لیکن پانی الحمدللہ اتر گیا اور بارش بھی رکی ہوئی ہے. تو اس پر یہ آپ کا شکریہ ادا کریں. میرا شکریہ کیا، مطلب دعا کر دی تھی. شکر اللہ کا کہ اس نے عافیت بخشی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاسم قادری اتاری نیروبی سے عرض گزار ہوں کہ کبھی بڑی عمر میں ڈیمنشیا کی بیماری ہو جاتی ہے، یعنی بھول جانے کی، اور عادتیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. تو اس کا یعنی یہ بیماری کا روحانی علاج اب بتائیں، اور یہ بیماری ہمیں نہ ہو کہ یہ ارذل العمر تک ہم نہ پہنچے، ہماری حواس سب قائم رہے، اس کی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایسا ہو؟ جزاک اللہ خیرہ. میرے اور میرے گھر والوں کی یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ چڑچڑاپن کہلاتا ہے جو ہو جاتا ہے. تو میرے اور میرے گھر والوں کی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا اور بے حساب داخلہ جنت کی دعا کا عرض ہے. عمر کتنی آپ کی؟ میری عمر 63 ہے. 63. یہ اصل بڑھاپے کا ایک یہ بھی ہے، مطلب یک بڑھاپا و صد عیب، کہ بڑھاپے میں ہزار عیب ہوتے ہیں، ہزار بیماریاں، ہزار مطلب رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں اس طرح کی. تو نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی اس طرح کی ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے. اس میں مطلب یہ کہ اب سوائے کوشش کیا کچھ نہیں ہو سکتا. اب ایسا دم تعویذ تو میں جانتا نہیں کہ بوڑھے کو جوان واپس جوانی مل جائے تو اپنے پاس آئے نہیں. سمجھے؟ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. یہ دونوں میں نے دیکھ لیے. کسی کا شعر ہے کہ مطلب جوانی دیکھی تھی، ایک وقت میں بھی جوان تھا، بڑی امنگیں تھی، حسرتیں تھی، بڑی طاقت ہمت، لیکن وہ اب چلی گئی، اب آ نہیں رہے، لفٹ ہی نہیں کرا رہی، آنے کے لیے تیاری نہیں ہے. اور اب بڑھاپا آ گیا. یہ وہ ہے کہ وہ آ گیا تو اب جانے کا نام نہیں لیتا. یہ بولتا ہے میں تجھے لے جاؤں گا قبرستان، جانا نہیں ہے میں نے. تو یہ ہے، حقیقت بھی ہے کہ بڑھاپا نہیں جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ ہر بیماری کا علاج اللہ پاک نے اتارا ہے، ہر بیماری کا علاج، الا موت اور بڑھاپا، یا بڑھاپا اور موت، ان دونوں کا علاج نہیں ہے. ہم وہاں تک اب تک نہیں پہنچے تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں کہ ایسی اپنی پریکٹس کریں، دعوت اسلام میں کام کریں. میری عام طور پہ عادت نہیں ہے لوگوں کو جھاڑنے کی یا جھگڑے کرنے کی. میری ایج تو شاید پتہ ہی ہوگی، 77 تقریباً ہے میری ایج. الحمدللہ آپ کو کوئی نہیں بولے گا اس نے ہم کو مارا تھا یا ہم کو پٹوا دیا تھا یا سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا، ایسا آپ نہیں سنیں گے انشاءاللہ. ایسی عادت، اب کبھی غصہ آ جائے اور کچھ بول دے آدمی تو وہ الشاذ و کالمعدوم، جنرلی مطلب میری عادت نہیں ہے. اب بہت سو کو پتہ ہے، آپ سب کو شاید اندازہ ہوگا، جھگڑے کرنے کی عادت نہیں ہے. تو یہ کیا قدرتی طور پر عطا ہوتی ہے، اور میں
दीन का दीनी माहौल में मेरी मतलब यानी कि जिंदगी गुजर गई जिसको बोलते हैं ना, तो इसके जो प्लस जो मतलब इफेक्ट्स हैं, असरात हैं, वो मतलब ये कि आप भी इसमें रहेंगे, दीनी काम करते रहेंगे, काफिलों में सफ़र करते रहेंगे, नेकी की दावत देते रहेंगे, नेक अमाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको भी कुछ नहीं होगा। वैसे आलिम के लिए भी है कि ये आलिम अगर बूढ़ा भी हो जाए तो भी ये इसका मतलब है कि ये कि वो सठियाता नहीं है। और इस तरह के अवारिस से कोई है मतलब रिवायत है, अब भेजा ना आपने। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ दुआ मांगा करते थे, अऊज़ु बिका मिनल बुखली वल कसली व अर्ज़लिल उमूर व अज़ाबिल क़ब्र व फितनतिद दज्जाल व फितनतिल महया वल ममात। यानी ऐ अल्लाह मैं बुखल से, सुस्ती से, निकम्मेपन की उम्र से, कब्र के अजाब से, दज्जाल के फितने से, जिंदगी और मौत के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। हवाला बुखारी जिल्द 3 सफ़ा 257, हदीस नंबर 4707। अल्लाह ताला अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हमें भी इन तमाम चीज़ों से महफूज फरमाए। हज़रत इकरीमा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं जो शख्स तिलावत कुरान का आदी होगा वो इस हालत को न पहुँचेगा कि उसकी अक्ल व हवास कायम न रहें। तफसीर जलालैन के हवाले से आपने सुना। और अल्लामा सावी, हज़रत अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उलमा किराम पर भी ये हालत तारी नहीं होती, बल्कि जैसे जैसे इनकी उम्र में इजाफा होता जाता है इनकी अक्ल भी बढ़ती जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। मोहम्मद साकिब अत्तारी यूके से। रजब और शाबान के महीनों की आमद है। इन महीनों में इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें अपनी इबादत के शौक़ को कैसे बढ़ा सकते हैं? मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। रजब शरीफ की मोहब्बत, रजब शरीफ में एक दुआ पढ़नी सुन्नत है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबाना व बल्लिगना रमज़ान। ये हमारे यहाँ पढ़ी जाती है। और रमज़ान शरीफ की दुआ अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ाना बिस्सिह्हति व आफ़िया, ये हम मतलब आमतौर पर पढ़ते हैं, क्यों कह सकते सारा साल पढ़ी जाती है। तो इस तरह मतलब ये रजब वाली दुआ याद कर लें कि अल्लाह हमारे लिए अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब, ए अल्लाह हमारे लिए रजब में बरकत अता फरमा, व शाबाना और शाबान में, वबल्लिगना रमज़ान और रमज़ान तक पहुँचा दे। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, ये तो हदीस के अल्फाज भी हैं, लेकिन बिस्सिह्हति व आफ़िया ये हदीस के अल्फाज नहीं है, ये एडिशन है। तो अपने गुनाहों से तौबा करे, जो नमाजें अगर कज़ा हैं, रमज़ान शरीफ के रोज़े अगर बाकी हैं कज़ा, तो वो अदा कर लें और साफ़ सुथरे होकर माह रजब में दाखिल हों, जिससे मैं रमज़ान शरीफ का मेन एंट्रेंस कहता हूँ। अब गेट वे कहता हूँ, मैं मेन एंट्रेंस कहता हूँ कि मेन दरवाज़ा, सदर दरवाज़ा। रजब शरीफ आता है तो बस रमज़ान की यादें ताज़ा हो जाती हैं, रोज़ों का रुझान। हमारे माहौल की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल में रोज़ों का रुझान बढ़ जाता है। ऐसे भी कई होते हैं जो रजब और शाबान दोनों महीनों के पूरे रोज़े रख रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इबादत का ज़ौक़ बढ़ता है, इसलिए हम अभी से कमर बांध लें और रजब की आमद पर खुश हों कि ये अल्लाह का महीना आ रहा है। और रजब शहरुल्लाह, है ना, रजब अल्लाह का महीना है। सरकार फरमाते हैं व शाबानो शहरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
کہ شعبان میرا مہینہ ہے. وہ رمضان و شہر و امتی، کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یہ پیارے پیارے، بہت پیارے پیارے، جان سے پیارے مہینے آنے والے ہیں. اللہ ہمیں زندہ رکھے اور عافیت کے ساتھ ہم اس مبارک مہینوں میں داخل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کچھ دیر پہلے اس موضوع کو بات ہوئی تھی کہ ماشاءاللہ ماہ رجب اور ماہ شعبان میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سحری اجتماعات کا جو سلسلہ رہتا ہے، تو ملک و بیرون ملک میں جیسا کہ عرض کیا گیا، مدنی چینل پہ اس وقت ہم براہ راست بھی ہیں، تو ملک و بیرون ملک میں یہ ایک جدول ہم نے بنانا ہوتا ہے ہمارے نگران ذمہ داران نے. اس میں الحمدللہ تہجد کی نماز اسلام پہ جمع ہو کر مسجد میں یا جائے نماز پہ جہاں ملک بیرون ملک جس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ادا کرتے ہیں. پھر دعا ہوتی ہے، سحری ہوتی ہے، فجر میں جگانے کا سلسلہ ہوتا ہے اور فجر کی جماعت سے نماز ادا کی جاتی ہے. اس کے بعد تفسیر کا حلقہ ہوتا ہے، درس ہوتا ہے. اس کے بعد اشراق چاش کے نوافل پڑھے جاتے ہیں. تو یہ تہجد سے لے کر الحمدللہ اشراق چاش تک کے جدول یہ مختلف علاقوں میں نگران اور ذمہ داران کے مشورے سے بنائے جاتے ہیں، اور ان میں بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم براہ راست مدنی چینل پہ دکھاتے ہیں. تو آپ اللہ کرے کہ ہم سب ان اہم ترین مواقع میں حصہ لینے والے اور رجب شریف اور شعبان شریف کا احترام کر کے خوب اس میں عبادت کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان. آبھی جا ماہ سبحان، آبھی جا ماہ سبحان، آبھی جا ماہ سبحان، جلدی جلدی یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان. جب بھی آتا ہے رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان، جان میں آ جاتی ہے جان، جان میں آ جاتی ہے جان. عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان. مولا تو بہرے رمضان، مولا تو بہرے رمضان، مولا تو بہرے رمضان، مجھ کو بنا دے نیک انسان. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری آجا آبھی جا رمضان، آجا آبھی جا رمضان، آجا آبھی جا رمضان، آجا آبھی جا رمضان، تجھ پہ فدا عطار کی جان. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان.